50 سال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں صرف انگریزی میں ہی اپنی آرگنائز اگر کہ میں کسی زمانے میں 60-62% اور یونیورسٹی کی طرف سے اردو کا بھی یہاں ایسے سلیم صاحب نے ایک بات کہی اور اس کے بعد نازیہ عبداللہ صاحب کے ساتھ میں اتنا وقت کیا کرتی ہوں پتہ ہی نہیں چلتا یہ سب وقت میرے دل میں آ رہا سب اپنا ہے مگر وقت نہیں ہے اپنا اور وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیماں ہوں گے اور یہ جو ہے فیصل کے باعث یہ قدیمات قرار اللہ نے چاہا تو یہ بھی مسلمان محترمہ راجہ کریم لابا برکتی لابا جزاک صاحب اور نازیہ عبداللہ اور تمام پارٹی یہ ہار یا جیت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا پہلے حکمران کیسے لیاقت علی خان شہید ہوئے مسز نتھانیل جس نے راولپنڈی میں ہسپتال میں ان کے موضع اتارے ان کی شیروانی اتارے نتھانیل نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ پرائم منسٹر کے میں نے جب موضوع اتارے تو میں رو پڑی اس میں پیسے لگے ہوئے جب میں نے کمیز اتاری تو اس پہ بھی پیسے لگے ہوئے جب شیروانی اتاری تو اس پہ بھی لفظ ہوا اور شہید ملت 70 روپے بینک بیلنس چھوڑ کر گئے مکان کوئی نہیں تھا کلیم لیا یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کیوں کہ جب یہاں مہاجر جنگ تھا آرام باغ میں باغا میں لاہور میں وہ تشریف لاتے تھے فاطمہ جناب قائد اعظم اب ذرا مسٹر کے نوجوان قائد اعظم یہ سب کی عمریں دیکھتے جو قائد اعظم کے ارد گرد لوگ تھے یہ 25 سے 35 سال کے بیٹے تھے لیاقت علی خان اب دوسرا نوجوان عبداللہ مسٹر گورنر بنتے ہیں پنجاب کے ان کا بیٹا جمیل مسٹر جو بعد میں اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا جب پہلے دن گورنر کی کار فورس میں لگی تو انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ کار کون جا رہا ہے میں نے کہ آپ کے ساتھ زیادہ جمیل مسٹر کا کالج میں لاہور داخلہ ہو گیا یہ جا گیا تو مسٹر صاحب کہہ رہے کہ تم لاکھ بک میں یہ لکھو گے
کہ گورنر کا بیٹا کار میں کالج چھوڑ کے گیا، زمین منسٹر کو بلایا، کہنے کہ بیٹا تمہاری تو کل میں نے دیکھا پشاور سے سائیکل حاصل کی ہے، میں جب تک گورنر رہوں گا تم سائیکل پہ کالج جاتے رہے، اور وہ سائیکل پہ کالج جاتا رہا گورنر۔ ایک بہت بڑی شخصیت جس کے لیے ایک انگریز نے لکھا کہ انڈیا کا فرسٹ کلاس لیڈر تھرڈ کلاس میں سفر کرتا تھا، وہ تھے مولانا حضرت موہانی۔ یہاں سی فیلڈ میں کراچی میں ٹھہرے ہوئے عبداللہ ہارون کے گھر، تو یوسف ہارون کی بچہ تھا، لڑکا تھا، گارڈ تھے، انہوں نے کہا کل مولانا آپ پرسوں جا رہے ہیں لندن، وہاں بڑی سردی ہے اور آپ نے وہاں پارلیمنٹ سے بات بھی کرنا ہے، تو مولانا آپ ایک چیسٹر لے لیں، ایک کوٹ لے لیں۔ اس وقت بھی مارکیٹ میں جھنڈا لگا ہوتا تھا۔ حضرت موہانی وہاں گئے، کوٹ لے کر آگے برقی کمیٹی میں بیٹھے تھے۔ اب برقی کمیٹی میں یہ جو نوجوان تھے، جیسے قاضی صاحب کی نوجوانی تھی، عبداللہ نے تو قاضی صاحب بھی ہنسنے لگے، وہ بھی سارے جب برقی کمیٹی اوور ہوئی، کیا بات ہے، کہتے مولانا ہم نے آپ کو کہا تھا کوٹ لے کر آؤ، سردی بہت ہے، لندن جانا ہے، کوٹ کو لے آیا، کہنے کا مگر یہ تو لیڈیز کوٹ ہے، کہنے کا میاں دوسرا 6 روپیے کا مل رہا تھا، یہ 5 روپیے کا ہے۔ خواجہ نظمالدین اس ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے، یہاں PCHS میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح کا الیکشن 2 جنوری 1965 کو ہو رہا ہے، یہ خادم اس ٹیم میں شامل تھا جس نے مادر ملت کے صدارتی کاغذات جا کر وہاں پنڈی میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جمع کرا، اور مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ قائد اعظم نے جو پہلی نماز بندر روڈ پر مولانا درس نے پڑھائی، یہ خادم کی آخری جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں۔ کئی پرائم منسٹروں نے، گورنروں نے، چائنا ڈیلیگیشن ایس کے اڈوانی سے میرا تعلق تھا کہ یہ قائد اعظم کے ساتھی، میں نے کہا قائد اعظم کا ساتھی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے یہ ہاتھ قائد اعظم کی کار کو لگایا ہوا ہے، اور یہ آپ نے سن رہا ہے، یہ آپ نے بھی بڑا ہوا ہے، بس وہ قائد اعظم بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے پاس لینڈ فورس نہیں تھی، آرمی نہیں تھی، ایئر فورس نہیں، نیول فورس نہیں، میڈیا نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، اور اس نے یہ ملک لے لیا۔ اب سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ملک کی بجا پائے، اس شیخ کو سمجھا نہیں ہے۔ پہلا اگر 20 کروڑ روپیہ حیدرآباد دکن ہمیں نہ بھیجتا اور 10 کروڑ روپیہ بھاگلپور کا معاوضہ دیتا، 30 کروڑ روپے سے قائد اعظم نے اس ملک کو سروائیو کرنا شروع کیا۔ 30 کروڑ روپے اس تاریخ کا ہے، اور یہ اس کی عادت ہوا یہ کہ 2007 میں برت آپ کے لیے کام بھی کی جائے۔ قائد اعظم یونیورسٹی نے 150 سالہ جنگ آزادی کی تقریب کی 150 کی لگی ہے، تیسرے اجلاس کی حادثہ ہو رہا ہے۔ وہاں میرے سامنے ایک ہسٹری ڈپارٹمنٹ نے کتاب لکھی، لال بہادر کی بنارس سے لکھی، اور اس کو 350 صفحے کی کتاب پر ڈاکٹریٹ ملی۔ اس نے سر سید کو بہت غلط اینگل سے اتارا دیا۔ دوسرے دن یہ کیا ہوا کہ عدالت نے کہا آپ اس کا جواب۔
سر سید کا مشن جو ہے اور قائد اعظم کا مشن، یہاں جتنی تدبیریں ہوئی ہیں اردو کا مباصرہ تھا. لیکن ایک بات بڑی عجیب سی ہے کہ قائد اعظم 23 مارچ کو لاہور میں تقریر کر رہے ہیں، وہ چھولے بیچنے والا انگلش میں تقریر ہو رہی ہے، وہ چھولے بیچنے والا کیا ہے؟ بابا صحیح کیا ہے، وہ لاڑی کے بابا صحیح کیا ہے، اللہ سے بابا قائد اعظم مسافر جاتے ہیں، وہ 98% ووٹ ملتے ہیں، وہ سندھ آتے ہیں 1938 میں، وہ پہلا ریزولوشن یہاں آزادی کا پاس ہوتا ہے، وہ بلوچستان جاتے ہیں تو ان کو سونے میں تولا جاتا ہے. ایسا اب تو کوئی چیزوں کوئی ندیاں کا قائد ہے، کوئی لڑکانے کا قائد ہے، کوئی لورالائی کا قائد ہے، کوئی مردان کا قائد ہے، جس کو 18 کروڑ عوام چاہیے، ایک بھی نہیں ہے. اور یہ سارے اکٹھے کر دو، سارے لیڈر، اور خدا کی قسم وہ لیاقت علی خان کا مولا ایک طرف ڈال دو، اس کا مولا بنیں گے. اسی لیے نہیں نظر بڑی پریشان. اب آپ کو جس طرح سر سید علی گڑھ کالج کا اعلان نے کہا تھا کہ یہ میرا اصلاح ہے، آج میں بڑا خوش ہوا ہوں. میں تو سر سید گرلز کالج کو اس کو بھی جانتا ہوں. یہ سر کو ہمارے بریلوی صاحب وہ 350 روپیہ کرایہ دینا بڑا مشکل ہو گیا تھا، 2100 روپیہ ایڈوانس دینا مشکل ہو گیا تھا. اور جب یہاں میں نے کسی کے دیوار کے ساتھ دوسرے گرلز اسکول شروع کیا جہاں فکرا ہے، تو پہلی بچی جو میرے گھر داخل ہوئی وہ الطاف علی بریلوی کی بیٹی ہے. ہمارا پڑوس کا بھی حصہ ہے، پڑوس کا بھی ہمارا. یہاں بڑی اچھی بات ہے، یہ اسٹیج ایک لگا ہوا تھا، یہ دروازہ ہٹا دیا میں نے، یہاں کے وافد بناؤ نہیں. ہاں یہ دو تو آپ نے لگا دی ہے، آپ نے منافقت کا بھی لگایا. منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب پڑھنا بڑا پسند ہے. خزان کے موسم میں داس کا غلام. الیکشن کی بات بھائی آپ کو پتا ہے 2008 میں جو الیکشن ہوئے 8 کروڑ ووٹ تھے، اور 8 کروڑ ووٹ میں 4.25 کروڑ بوگس ووٹ تھے. یہ اسمبلی گیلی، یہ سینیٹر گیلے، یہ وزیر اعظم گیلے، یہ وزیر اعظم محمد چودھری کی کہ اس نے اس کو اگنور کر دیا. بالکل اسی لیے شاید انہوں نے ہجڑوں کو بھی یہاں پر آؤٹ کر دیا کہ تم بھی الیکشن میں حصہ لے. کیونکہ وہ ہجڑے آ گئے قومی اسمبلی میں تو وہ یہ بتلا سکیں گے کہ باقی کے کتنے ہیں. بڑی اچھی باتیں کی سیدہ مرزا ظفر نے، حبیبہ مقام نے. یہاں پر ایک دفعہ ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا 8-10 سال میں، احمد فراز آ کے مجھے کسی تقریب میں جانا تھا. میں نے کہا احمد فراز آپ فوراً چائے اپنی کولڈ ڈرنک پیئیں اور چلے جائیں. کہنے لگے میں نے کہا اگر پروین شاکر سر سید گرلز کالج کی لڑکیوں
جمہوریت کی بات تو یہ تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دے دی جاتی، جمہوریت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس پہ بندوں کو گنا کر۔ اب یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی ڈبے میں جا کر ووٹ ڈالتے ہیں، یا سوچیں یہ اگلا آپ کا فرض پیغام ہوگا کون ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آئے، انہوں نے ووٹ ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد ایک لچا، ایک کرمنل، ایک جیل بکرا، ایک زانی، ایک شرابی، ایک سمگلر، ایک ٹیکس ایڈر، یہ 12 آ کر وہاں ووٹ ڈالتے ہیں، اور وہ جو سب ڈاکٹر کبیر خان کے ووٹ کی تھی اور سمگلر اور چور کے ووٹ کی قیمت دے کر، یا سوچیں اور ہوتا کیا؟ مینارٹی رولز، 1 لاکھ ووٹ پڑے، 30,000 جس نے ووٹ دیے وہ جیت گیا، 25,000 والا ہار گیا، 20,000 والا ہار گیا، 15,000 والا ہار گیا، 10,000 والا، ان 5 نے 70,000 ووٹ لیے، یہ ہار گئے، اور وہ 30,000 والا مینارٹی والا جیت، اس پر بھی ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک گروہی 70 میں الیکشن لڑتا ہے 70 میں، انٹرنیشنل سکسیڈر، اس کے سامنے ایک سمگلر علی حسن منگی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک گروہی کی ضمانت لا پیسے کا لے خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں، یہ سوداگر ہے جو کام کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے رات میں بولتے خدا میں کسی قائل پر تنقید نہیں کرتا، میں نہ مخالفت میں ہوں نہ میں موافقت میں، میں نے تو منافقت کی بات کی کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی بات صحیح نہیں کرتے، اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ بہت خراب ہے، خاص طور پر گرانی، اور یہ آپ جیسے انٹلیکچوئل آپ امریکہ کو دوش دیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کو، دنیا کے ہر ملک کا فیصلہ ایک تنظیم ہے یہودیوں کی زندگی، زائنسٹ انٹرنیشنل جوری، آپ کو پتہ نہیں کون سے کیا فیل کرتی ہے، وہ ایک بٹن دباتی ہے، ایک آدمی کو کہتی ہے کہ تم آپ کا انعامدار صدر کائنات خبر موجودات کے خلاف کتاب لکھ دو، ساری مسلمان حرمت رسول حرمت رسول حرمت رسول، بڑی یہاں پر جلوس نکل رہے ہیں، 24 گھنٹے پہلے تک جلوس نکل رہے ہیں، انہوں نے کہا دوسرا بٹن دباؤ، انہوں نے کہا کس کا؟ کہنے لگے جس کو رچرڈ مل کر آیا ہے، جس کو ہمارا میڈل سکیم مل کر آیا ہے، جس کے بعد کی NGO کو ہم نے ڈاکٹر دیے ہیں، اور جو BBC کے اوپر اپنے وہ چھاپتے BBC پر اپنی ڈائری چھاپتی رہی ہے، اس کو ملو، وہ رچرڈ بروک بھی ملتا ہے، لیسٹر بھی ملتا ہے، کہتا ہے دوسرا بٹن دباؤ، ملالہ یوسفزئی، ساری قوم ملالہ یوسفزئی، دیکھو آپ زندگی تک پہنچو، زندگی نے اس کرانچی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہوا ہے میرے بات دیکھو، امریکہ تو ایک جنگ ڈیلر، اس نے تو مسئلہ دیا، تو میں یک بار دیگر میں ہارنے والوں کو وہی بات کرتا ہوں کہ یہ جیت ہار یہ تو جدید کا فیصلہ ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں کہ سب نے بہت اچھا فار اینڈ اگینسٹ، یہ آپ نے سب سے پہلا جو اپوزیشن لیڈر تھا نا اسمبلی میں، وہ میاں بہاؤالدین،
کہ یہ کون ہے؟ وزیر کشمیر. تو انہوں نے کہا یہ کشمیر انڈیا کے بعد وزیر ہمارا. ایک جملے میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے کہ محافظت کرنی بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے ججز نے کہا کہ آپ کی آرڈیننس سالڈ ہونی چاہیے. ہم نے بڑے کیس سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں چیزیں نکالے ہیں، لیکن ہمارا پھر کانشیس مطمئن ہوتا تھا کہ ہم نے آرگومنٹ صحیح تھی. ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، ہمیں پتا تھا کہ ہماری آرگومنٹ صحیح ہے، ہم سپریم کورٹ میں جیت جائیں گے. تو جیت اور ہار کا فیصلہ تو آپ کریں گے. میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، یہ سکندر اعظم نے ابھی آپ نے اپنی والدہ اور ساری مینس کا بہت اچھا تذکرہ کیا. سکندر اعظم نے ایک بات کہی کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین تک لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان. اور قائد اعظم کا ورلے پر ایک شعر کہہ کے اس نے سب سے لڑا، انگریز سے بھی لڑا، ہندوؤں سے بھی لڑا، اپنی مسلمان پرو کانگریس تنظیم مسلم قائد اعظم کیا تھا. آدم علیہ السلام آدم اعظم تھے، ان کے بعد اب کوئی آدم اعظم نہیں ہوگا. سکندر اعظم کے بعد کوئی سکندر اعظم نہیں ہوگا. پیغمبر اعظم کے بعد پیغمبر اعظم نہیں پیدا ہوگا. امام اعظم کے بعد اب کوئی امام اعظم پیدا نہیں ہوگا. اور قائد اعظم کے بعد اب کوئی قائد اعظم. گزارش کروں گی کہ عوام سے، اس ایوان سے آج کی قرارداد کے متعلق رائے ہے. یہ جو قرارداد یہاں لکھی ہے اس کی موافقت میں جو لوگ ہیں وہ آ کر 1 2 3 4 5 6 7 اور جو اس کے مخالف ہیں جو میں اپنے اوپینینز میں دیکھ رہا ہوں 80% میں اس کی مخالفت. آج کے طلبے محفل سے گزارش کریں گی کہ وہ اسٹیج پر ہی رہیں، اور ساتھ ہی میں اپنی مولانا پرنسپل صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ تقسیم انعامات کی تقریب کا آغاز کیا جا سکے. اسٹوڈنٹ کاؤنسل